السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ربیع الاخر مطابق 16 فروری بروز یکشنبہ سیشن بائک اللہ ممبئی سے ہو رہا ہے۔ میں آن لائن ہوں، آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سخت سردی یا موسلادھار بارش کے وقت اذان میں حی علی الفلاح کی جگہ الصلاۃ فی رحالکم پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا اس بارے میں احادیث مبارکہ میں کچھ وارد ہوا ہے؟ یہ پہلے ہی پوچھا تھا۔ حدیث اس سلسلے میں مجھے یاد آتی ہے، اذا ابتدت النعال فالصلاة في الرحال۔ جب بارش ہو جوتے بھیگ جائیں تو نماز گھر میں پڑھ جائے گی۔ اور اس سلسلے میں مجھے جو کہ سفر میں ہوں زیادہ کچھ اپنے مذہب کیا حکم ہے وہ زیادہ مستحضر نہیں ہے، کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ انشاءاللہ آئندہ سیشن میں اس کی تفصیل کی جائے۔ ایک مقرر ہیں جو حضرت اورنگزیب عالمگیر کو مجدد نہیں مانتے، تو کیا ہم ان کو تقریر کے لیے بلا سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا وہ سنی ہیں؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء سنت تجدید دین کا کام انجام دیا۔ اس بنا پر وہ ضرور مجدد کے مصداق ہیں۔ جو صاحب ان کو مجدد نہیں مانتے ان سے پوچھی جائے کہ ان کو اس میں کیا کلام ہے۔ باقی رہا ان کا سننے ہونا، اگر وہ
مواقیت اربع، دیوبندی علماء ان کی تکفیر علماء حرمین شریفین نے کی. وہ اس کو کافر مرتد جانتے ہیں، اور جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے اس کو بھی کافر جانتے ہیں. اور عقائد اہل سنت والجماعت کے متعلق اربع بلاتے اہل سنت کے کاربند ہے. تو بس سننی ہے. اس کو تقدیر کے بلانے میں کوئی حج نہیں. جبکہ کوئی وجہ شرعی مانے نہ. جب میں حضرت سے بیعت ہوا تو میں نے آپ کے قدم مبارک کو چومنا چاہا، جس پر حضرت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. میں تہہ دل سے معافی کا طلبگار ہوں، اور عرض یہ ہے کہ کیا حضرت کی ناراضگی کی وجہ ذاتی ناپسندیدگی ہے یا حکم شرع شریف؟ حکم شرع نہیں ہے. نعت خواں یا مقرر کا کسی جلسے میں نعت پڑھنے یا تقریر کرنے کے لیے نذرانے کی اماؤنٹ فکس کرنا کیسا ہے، اور اگر ایسا کوئی عالم یا مفتی کرے تو کیسا ہے؟ فکس نہیں کرنا چاہیے. زید نے ایک عالم کی تصویر پھیلائی جو تصویر نہیں نکلواتے اور توبہ بھی نہیں کرتا، جس پر بکر نے کہا کہ اللہ اس کو عذاب پہنچائے. کیا یہ جملہ بولنے پر بکر پر کچھ حکم ہے؟ ایسا سخت جملہ مسلمان کے لیے بولنا چاہیے، اس کی ہدایت کی دعا کرنا چاہیے. حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چور، حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اس شعر کے بارے میں حضرت کیا فرماتے ہیں؟ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. پہلا مثال اس کا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح جی بتائیے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حاضر و ناظر ہے، سرکار کا نور ہونا اور غیب جاننا. شاید ان باتوں کو کہتا ہے کہ چھوڑ دے. اپنے ظاہر پر سے صحیح نہیں معلوم ہوتا، لیکن
لیکن اس کی واضح تعبیر یہ ہے بلکہ شاعر اگر سنی سے عقیدہ ہے تو یہ قرینہ ہے کہ وہ وہابیہ کو منکرین اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو حضور کے نور ہونے میں حاضر ناظر ہونے میں یا حضور کے غیب جاننے میں اختلاف رکھتے ہیں وہ اس سے مخاطب ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تو اس کو نہیں مانتا مت مان. تو جان تیرا عقیدہ جانے مگر کیا شکر کر کہ وہ پوش ہر ستارے خطاؤں کو چھپانے والے اور عیبوں کو چھپانے والے وہ تیرے حال سے واقف ہیں اور تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. جی یہ فریشنر ڈال. زید کہتا ہے کہ فوٹو ویڈیو حرام ہے لیکن اس کے موبائل فون میں اپنی اور گھر والوں کی تصویر رکھتا ہے اور اکثر موبائل کے اسکرین وال پیپر میں تصویر رکھتا ہے. کیا اس صورت میں زید فاسق مولن کہلائے گا؟ کیا زید کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اگر صورت مستی ہونے کے بعد زید کے متعلق کہی گئی یہی واقعہ ہے اور یہ ثابت ہے اور شرعی ثبوت کے بعد یہ مشتہر ہے تو بدل فاسق کے مری رہے اس کو امام بنانا گناہ ہے. ہمارے یہاں میت میں پہلے کلمے والی غلاف ڈالی جاتی تھی جنازے کے اوپر، پھر اب آیت الکرسی والی غلاف ڈالی جاتی ہے. اس میں بہت بے حرمتی ہوتی ہے کہ بغیر وضو کے بھی لوگ اس کو پکڑتے ہیں. حضور رہنمائی فرمائیں. بے وضو لوگوں کو اس کے چھونے میں بہت احتیاط لازم ہے. خاص اس جگہ پر جہاں قرآنی حروف لکھے ہوئے ہیں بے وضو کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. زید نے یہ نیت کر لی تھی کہ ہر روز 2 رکعت نفل ظہر کے بعد پڑھے گا. 15-20 سال کے بعد اس کو اب یاد آیا جو اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا. اب جو چھوٹی ہوئی نوافل ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اور اب جب پڑھتا ہے تو کبھی ظہر، کبھی عصر، کبھی مغرب اور کبھی عشاء میں پڑھ لیتا ہے. کیا
ایسے پڑھنا صحیح ہوگا؟ حضرت کرم فرمائیں۔ محض نیت کرنے سے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کر لینے سے اس کے ذمہ یہ نوافل واجب نہیں ہوئے۔ البتہ اگر اس نے زبان سے یہ کہا کہ میرے اوپر یہ نظر ہے کہ میں اللہ کے لیے یہ نوافل پڑھوں گا، تو اس صورت میں یہ واجب ہو گئے۔ ہے کہ کسی خاص وقت کی قضا ہے کہہ کے یا صرف جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کی قضا کر رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے؟ یوں نیت کرے کہ اس نماز کا وقت میں نے پایا اور میں نہ پڑھ سکا، وہ نماز پڑھتا ہوں میں سے حضر اس طرح زید کبھی کبھی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کیا زید کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ پینٹ شرٹ جی پینٹ شرٹ فساق و فجار کا لباس ہے، اسے پہننا جائز نہیں ہے، اور عادتاً اس کو پہننا یہ اور زیادہ ممنوع ہے جو اس کے پہننے کا عادی ہے وہ اس کے پہننے سے توبہ کرے اور بالکل پہننا چھوڑے۔ جب توبہ صحیح کر لے گا تو وہ امامت کر سکتا ہے، جبکہ اور کوئی معنی صحیح نہ ہو۔ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں لفظ لم ہے یا لم ہے؟ لم ہے۔ اور ان ہوا وہ ہے یا ان ہوا ہو گیا؟ ان ہوا، یہ وہ ان ہوا۔ جی، ان الفاظ کے معنی اور شعر کی تشریح فرما دیجئے، جزاک اللہ خیر۔ فرما رہا ہے کہ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، اللہ تبارک و تعالی ناصر حقیقی ہے، اس ساری کائنات اور مخلوقات کے لیے
تبارک و تعالی کی ایجاد کا، اس کی خلق کا ایک اثر ہے. اثر سے مؤثر کو پہچاننا. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے خدا کا ظہور آپ اللہ کی ذات کے بدل ہے. اگر اللہ آپ کو پیدا نہ فرماتا اللہ تبارک و تعالی کا ظہور اور اس کا عرفان جو سرکار کے بعد سے ہم لوگوں کو نصیب ہے، جب حضور کو پیدا نہ فرماتا تو نہ حضور ہوتے نہ مخلوق ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی کا عرفان کسی کو نصیب نہیں ہوتا. فرمانا ہے کہ تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور Could please tell me the meaning of the name called Nuzma? Nuzma. نظم کا کوئی معنی نہیں. ایک مقرر صاحب نے فرمایا کہ تصویر کی حرمت حدیث متواتر سے ثابت ہے اور حدیث متواتر کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، تو کیا مقرر حضرت نے جو کہا اس میں کوئی شرعی پکڑ ہوگی یا نہیں؟ تصویر بے شک تصویر کی حدیث جس کو ہے وہ متواتر مانا ہے، اور متواتر کے انکار پر فقہا تکفیر کرتے ہیں. When we are in Makkah Mukarrama and Medina Sharif, which namaz we should pray more, nafl or qada namaz? When we are in Makkah Mukarrama and Medina Sharif, which namaz we should pray more, nafl or qada namaz? قضا نماز. نفل طواف کا طریقہ کیا ہے؟ جو تب مطلق طواف کا یہ طریقہ ہے، وہ لفظ طواف کا طریقہ ہے. عمرہ جانے سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں. کیا ہم غار ہرا کے پتھر تبرک کے طور پر لے کے آ سکتے ہیں اور اس پتھر کی انگوٹھی رنگ بنا کے پہن سکتے ہیں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ عرب ممالک میں جو پردیسی رہتے ہیں انہیں گھر کے کام کاج کے لیے خادمہ یا خدامہ ملنا بہت دشوار ہے. کیا ایسی صورت میں کسی خاتون کو اپنے ملک سے اس کام کے لیے ویزا نکلوا کر دینا اور پھر یہاں بلا کر اسے اپنے گھر کام کاج کے لیے رکھنے کی اجازت ہے؟ جب ضرورت درپیش ہے تو اجازت ہے. ایک سنی مقرر نے بیان کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سارے نبی تھے، اب نہیں ہیں. اس وقت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہیں. اگر کوئی کہے کہ اس وقت حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ و دیگر علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام
نبی نہیں تو اس کا ایمان بھی ختم اور اس کا نکاح بھی ختم، وہ کفر کی موت مرے گا جب تک توبہ نہ کرے۔ پھر اس پر مجمع نے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیے۔ کیا عالم صاحب اور مجمع پر کچھ حکم ہے؟ جس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا اس نے نہایت خلاف شرع بلکہ خلاف عقیدہ اصول عقائد کے خلاف بات کہی۔ وہ اپنی نبوت پر باقی ہے اور زندہ ہے، اور خصوصاً اللہ تبارک و تعالی جمع کی نبوت و رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ قیامت تک آپ سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے۔ فرق اتنا ہے کہ اگلے امتوں کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حدیث میں آیا کان النبی یبعث فی قومہ خاصہ وبعثت الی الخلق کافہ۔ نبی اگلا نبی خاص اپنی قوم میں مبعوث ہوتا تھا، اور میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مذہب نبوت ان کو عطا فرمایا وہ ان سے چھین لیا۔ وہ مذہب نبوت یا قضا کر دینے پر کچھ وعید ارشاد فرمائیں۔ جی، چمڑے کی یا جانور کی کھال کی ٹوپی یا روم والی ٹوپی پہننا کیسا، اور اسے پہن کر اگر نماز ادا کی تو ہو جائے گی؟ چمڑے کی یا جانور کی کھال کی ٹوپی یا روم والی ٹوپی، جی ٹوپی پہننا کیسا ہے، اور اسے پہن کر اگر نماز ادا کی تو ہو جائے گی؟ چمڑا یا کھال کے باعث شدہ اس کی ٹوپی یا جوتا یا کچھ بھی اس کا لا کر کے پہنا جا سکتا ہے، نماز ہو جائے۔ ایک عالم جو گورنمنٹ کی نوکری کے ساتھ ساتھ ایک مدرسے میں بھی سیلری لے کر کام کرتے ہیں، وہ مدرسے کے لیے زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور 50% کمیشن لیتے ہیں،
مزید یہ کہ سفر عمرہ میں ایک ہی روم میں اپنی خالہ کی موجودگی میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی چادر میں سونے کا ان کا معمول رہا۔ اب انہیں اس مدرسے یا تنظیم کا سربراہ بنانا کیسا اور ان کی امامت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کمیشن لینا جی ایک منٹ آگے پڑھ لیتے ہیں۔ کیا لگے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کنبہ کے اطلاق کرنا کفر ہے یا نہیں؟ کیا یہ کہنا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بچے معاذ اللہ کرنے کے اطلاق کی تعویل ہو سکتی ہے؟ اور اس پر الخلق عیال اللہ پڑھنا، اس پر الخلق عیال اللہ پڑھنا اور اس میں عیال کا معنی کنبہ کرنا کفر ہے یا نہیں؟ کنبہ قبیلہ دائرہ کا اطلاق مخلوق کے ساتھ خاص ہے، جن میں ابوت یا بنوت باپ بیٹا بھائی بھارا کے رشتے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رشتوں سے ناتوں سے باپ ہونے سے، بیٹا ہونے سے، بھائی ہونے سے، بیوی ہونے سے، شوہر ہونے سے پاک ہے، برزہ ہے۔ اس کی جناب پہ ایسا لفظ بولنا سخت لا پیادہ ہے، آئے پڑھتا بنا دے اور تجدید ایمان بھی کرے۔ ٹیچرز جو اپنے پرماننٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اسکول ٹیچرز سے ڈونیشن کے نام پر کچھ پیسہ مانگتے ہیں، تو کیا یہ پیسہ دینا رشوت میں شمار ہے؟ کیا ٹیچرز جو اپنے پرماننٹ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اسکول ٹیچرز سے ڈونیشن کے نام پر کچھ پیسہ مانگتا ہے، تو کیا یہ پیسہ دینا رشوت میں شمار ہے؟ یہ پیسہ دینا رشوت میں شمار ہے۔ اب اگر اس کے بغیر اس کو نوکری نہیں مل سکتی تو دینے والے پر الزام نہیں ہے، دینے والا ضرور گناہگار ہے۔ کیا شادی کے موقع پر دلہن مہندی لگے کوہنیوں تک ہاتھ کی تصویر غیر محرم کو دکھا سکتی ہے؟ جائز نہیں ہے۔ سنی دارالعلوم کے ٹرسٹی یا رضاکار دارالعلوم کے روپیوں سے چائے پانی ناشتہ وغیرہ کھا پی سکتے ہیں؟ سنی دارالعلوم کے ٹرسٹی یا رضاکار دارالعلوم کے روپیوں سے چائے پانی ناشتہ وغیرہ کھا پی سکتے ہیں؟ یہ وہاں کے عرف پر موقوف ہے۔
جو چندہ دیتے ہیں ان کی صریحاً یا دلالتاً زبانی یا عرفی اجازت ہے تو اس صورت میں اجازت ہے. حدیث متواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں جس کو بدایت سے لے کر کے نہایت تک ایسی جماعت نے روایت کیا ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق عقلاً محال ہو. جی. کسی شخص نے وہابیوں جیسا لباس پہنا ہو اور بد مذہبوں جیسا حلیہ ہو مگر ہمیں تصدیق نہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے یا نہیں، تو کیا بغیر تصدیق کے اسے وہابی یا دیوبندی یا گستاخ رسول کہہ سکتے ہیں؟ وہ ضرور متہم ہے. آدمی خاص لباس یا خاص مزہ چھپت مذہبوں کی ہو یا کسی قوم کی ہو اس سے پہلے بچانا جاتا ہے. البتہ اس کے عقائد کی تحقیق ضروری ہے اور بغیر تحقیق کسی سخت حکم کی طرف مبادرت نہ کرنی چاہیے. ایک صاحب دارالعلوم کے لیے چندہ جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ وہاں پڑھاتے نہیں ہیں، اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، تو کیا یہ نوکری جائز ہے؟ ایک صاحب دارالعلوم کے لیے چندہ جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ وہاں پڑھاتے نہیں ہیں، اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے، تو کیا یہ نوکری جائز ہے؟ نوکری جائز ہے جبکہ کمیشن نہ دیتے ہیں، بلکہ چندہ وصول کرنے کے لیے مدرسے والوں نے ان کو ملازم رکھا ہو. جی. امامہ شریف ایسے باندھا کہ کان نہ ڈھانپے اور پھر جو نمازیں ادا کی، تو کیا امامہ شریف کی فضیلت حاصل ہوئی؟ اگر قصدن کان کے اوپر امامہ شریف باندھا تو سنت ادا ہوئی؟ امامہ باندھنے میں کان ڈھکنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے الاذنان من الراس، کان سر کا حصہ ہے. کچھ سنی امام حضرات اپنی مونچھیں بالکل ہی صاف کروا دیتے ہیں جس سے بد مذہبوں کی مشابہت ہوتی ہے، تو کیا اس صورت میں ان کے پیچھے نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز ادا ہو جائے گی. جبکہ مونچھیں بڑھانے میں تشبہ کا مشابہت کا حد نہ ہو، اور یہ کسی امام سے مسلمان سے، امام بڑی چیز ہے، مسلمان سے بھی یہ مستبعد ہے.
کہ وہ کسی کافر سے یا بد مذہب سے مشابہت کا قصد کرے۔ عصر کی جماعت میں اتنا وقت باقی نہیں کہ سنتیں پڑھی جا سکیں، تو کیا فرض کے بعد سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ فرض کے بعد اب سنت نہیں پڑھ سکتا۔ دوران نماز صف میں کوئی بد مذہب داخل ہو جائے تو کیا نمازی کو اجازت ہے کہ اپنی نماز توڑ کر اس بد مذہب کو صف سے نکالے، اور اگر ایسا نہ کیا تو کیا پوری صف کی نماز نہ ہوگی؟ اگر دوران نماز میں داخل ہو گیا اس صورت میں یہ ضروری نہیں ہے، نہیں حکم ہے کہ نماز توڑ کر کے اس کو نکالا جائے، نماز ہو جائے گی۔ ابھی فرض حج نہیں کیا تو کیا عمرہ کو جا سکتے ہیں؟ عمرہ کو گئے تو اتنی رقم نہ بچے گی کہ فرض حج کر سکے، تو کیا حکم ہے؟ پہلے حج کرنا چاہیے۔ جو امام کسی کا مرید نہ ہو اس کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ امام اگر سنی سے العقیدہ جامع شرائط امامت ہے تو اس کے پیچھے نماز ملا کر آپ جائز ہے۔ ایک شخص خود کو اس لیے دیوبندی کہتا ہے کیونکہ اس کی نظر میں دیوبندی زیادہ عبادت گزار اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ میلاد کو بدعت نہیں کہتا مگر سنیوں پر الزام دھرتا ہے کہ وہ میلاد پر ناچ گانا کرتے ہیں۔ مزارات پر جانے سے منع نہیں کرتا مگر کہتا ہے کہ سنی مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا اس کا حکم بھی دیگر دیوبندیوں کے حکم پر ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور معقول آتے ہیں اہل سنت پر جماعت پر اس شیرے سے اعتراض کرتا ہے اور ان غلط دینوں کی بنا پر کوئی چاہتا ہے کہ میلاد زیارت قبور وغیرہ سے روکے تو وہ خود اپنے اقرار سے ملزم ہے اور ضرور بریز القلب ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بریلی کے ہر فتوے پر عمل ضروری نہیں، اگر کسی اور جگہ سے کسی سنی مفتی کا فتویٰ اگر بریلی سے جدا ہو تو اس پر عمل کر لینے سے کوئی الزام نہیں۔ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ اسی شخص سے پوچھا جائے اگر والدین نماز نہ پڑھتے ہیں تو کیا اولاد کو حق ہے کہ انہیں سمجھائے اور نہ ماننے پر زبردستی کی اجازت ہے؟ نرمی سے سمجھائے، زبردستی اور جھگڑے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹوں کو بیٹیوں پر فضیلت دی جاتی ہے، بیٹوں کی پیدائش پر بیٹیوں سے زیادہ خوشی کا اظہار اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسلام کامل ضابطہ حیات ہے، اس سے مرید ہونے کے لیے ہیں محمد شاہ ابراہیم شاہ، فرح محمد شاہ، ثنا محمد شاہ، عاقب عبداللہ شاہ، ممتاز سید قمر الدین، جاوید عبداللہ شاہ، معین محمد شاہ، عبداللہ ابراہیم شاہ، شاہینہ عبداللہ شاہ، نغمہ بانو، فریدہ بانو، بے نظیر، صبر جہاں، محمد زید، فاطمہ، قمر رضا، عریف خان، محمد رئیس انصاری جے پوری، ربینہ بانو جے پوری،
فارحہ ناز جے پوری، عائشہ نور جے پوری، ابتسام سجاد، سید غلام رسول، سید حلیمہ فاطمہ، سید علی، سید شاہدہ فاطمہ، سید فردوس فاطمہ، سید محسن، محمد قمر الدین، تبریز علی، شاہ رخ، مزمل حق، ثنا فیض احمد، سفیان احمد، حافظ نوشاد احمد، ان کو داخل سلسلہ کر دیجئے، اور ریحان آمین۔ تجدید بیعت کے لیے ہیں ابراہیم ناتھانی، محمد عبداللہ حسن، مشتاق رضا، آصف رضا، محمد اقبال، بنگلور۔ سب کو دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے۔ اور طالب ہونے کے لیے ہیں بدکر توفیق، سید محبوب، محمد یاسین شیخ، انصار نوری، صوفی رضا، عارف رضا، اکرام حشمتی۔ ان کو تعریف کیا جاتا ہے۔ حضرت سے مجموعہ اعمال رضا کی اجازت چاہیے، شاہین رضوی۔ اجازت دی جاتی ہے۔ حضرت مجھے دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اجازت چاہیے، شیخ نوید احمد۔ اجازت ہے۔ وظیفہ کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے یا حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھیں یا حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ والد کا نام مقیم اختر رضوی، ماں کا نام شہناز، نیو بارن فیمیل، لڑکی کا نام عطا فرمائیں۔ مہناز۔ حضور میری بہن گم ہو گئی ہے، واپس آنے کے لیے دعا کر دیجئے، راقب رضا خان۔ تمام مشکلات پریشانی حل ہو جائے، پرابلم حل ہو جائے، تمنائیں پوری ہو جائیں، سکسیس ان ایگزامز، جاب پر پریشانیاں ختم ہو جائیں، بھانجے سماعت اور بات چیت کا مسئلہ ہے، پھر قرآن شریف حفظ کے لیے حافظہ بہتر ہو جائے، بہن کی صحت، حلال روزگار، گناہوں سے بچتا رہوں، کینسر سے نجات، صحیح حج کی ادائیگی نصیب ہو، برائیوں سے نجات مل جائے اور اچھا ہو جاؤں، پارٹنرشپ میں اعتماد قائم رہے، ایسی جاب ملے جس میں نماز کی پابندی رہے۔ ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب سید خضر اختری، مدثر اعوان، ابراہیم ناتھانی، محمد ضیاء الحق، ضمیر رضوی، مزمل خان، محمد اقبال بنگلور، شیخ نوید احمد، مسعود نوری، عارف رضا خان، شیراز قادری، حلیم الدین، امان خان، پھر رفیق احمد، غلام مصطفیٰ رضوی، نعمت رضویہ، مزمل حق، عرش رضا نوری، محمد اکرام، سفیان قریش، حافظ شکیل ضیائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اور ہم سب کے لیے بھی دعا کر دیجئے۔